بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 62 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 71، 72 اور 73، 71، 72 and 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال موسیٰ، کہا حضرت موسیٰ نے، انہو، بلا شبہ وہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا، بلا شبہ وہ، بقرۃ، ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی ہو، تثیر الارض، کے پارتی ہو ہل کے ذریعے الارض، زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی سیراب کرتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں، قالوا، انہوں نے کہا، آنا، اب جیتا تو لایا ہے بالحق، حق بات کو، فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور نہ تھے وہ قریب کے ذبح کرتے، وَإِذْ، اور جب قتلتم، تم نے قتل کیا، نفساً، ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم نے جھگڑا کیا، فیہا، اس کی بابت، واللہ، اور اللہ، مخرجٌ، ظاہر کرنے والا ہے، ما، اس کو جو کنتم تکتمون، تم چھپاتے تھے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پھر ہم نے کہا تم اس مردے کو مارو، بِبَعْضِهَا، ایک ٹکڑا اس گائے کا، كَذَلِكَ، اسی طرح، یحیی، زندہ کرتا ہے، کرے گا اللہ، الموتى، مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتی، اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، بس بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں لگی ہوئی نہ ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح سے ہی سالم ہو، جس میں کوئی داغ دھبے نہ ہو۔ دوسری بات انہوں نے کہا، ہاں، اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ تیسری بات، اس کی بعد انہوں نے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں۔ چوتھی بات، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ پانچویں بات، اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چھٹی بات، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے حصے سے مارو۔ ساتویں بات، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آٹھویں بات، تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ بزرگان محترم، جب بنی اسرائیل نے گائے کے ذبح کرنے کے سلسلے میں متعدد سوالات کیے اور بالآخر یہ کہا کہ گائے کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے، اس کی پوری کیفیت بتلا دیں انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے حاصل کر لیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا اور اللہ کی مشیت اور ارادے کی جانب متوجہ ہوئے تو اس کی برکت سے انہیں وہ گائے نصیب ہو گئی جس کی ذبح کرنے کا حکم انہیں دیا گیا۔ اور اس گائے کے سلسلے میں اشتباہ کو دور کرنے کے لیے مزید وضاحت کر دی گئی کہ یہ گائے بالکل صحیح سالم ہو، نکمی نہ ہو، اور وہ گائے کام کاج میں استعمال کی بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس کو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور نہ ہی آب پاشی کے لیے اسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور کوئی معذوری بھی اس کے جسم میں نہ ہو۔
چنانچہ بنی اسرائیل نے شرائط کے مطابق گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا، جس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چل گیا۔ روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے منڈوں کے درمیان لگا دیا، چنانچہ وہ زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ شخص دوبارہ مر گیا اور بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ چھپی ہوئی بات ظاہر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں اور قادر مطلق ہے اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ حرث یعنی کھیتی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 میں ہے نساؤکم حرث لکم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہے والانعام والحرث، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں ہے کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم، اور سورہ انعام آیت نمبر 136 وجعلوا للہ مما ذرع من الحرث، اور سورۃ الشورى آیت نمبر 20 من كان يريد حرث الآخرة نزد له، اور سورۃ القلم آیت نمبر 22 ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين۔ اور اسی طرح لفظ یکتمون کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، اور وہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 283 ومن يكتمها فانه آثم قلبه، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 71 وتكتمون الحق وانتم تعلمون، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 167 واللہ اعلم بما یکتمون، اور سورہ نساء آیت نمبر 37 ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور سورہ نساء آیت نمبر 42 ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 99 واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 110 انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اور سورۃ النور آیت نمبر 29 واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔